پری کافی لے کر آئی اور دونوں کو سرو کی۔ داور نے شکریہ کہہ کر اس سے لی۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ داور نے اس کی بے چینی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے پر کافی دیر بعد بھی اتنی ہمت جمع نہ کر پائی کچھ کہے۔ کاش اپنی بات وقت پر کہنے کا غصہ اس میں آ جائے۔ داور نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ دیکھ کر سوچا داور جانے لگا تو پری کی آنکھوں میں التجا آئی۔ داور کو اس پر رحم آ ہی گیا اور اس نے کہا داور کو۔ اس کے قدم تھمے۔ جی بھائی، اس نے ٹھہر کر کہا۔ پری کو تم سے کچھ کہنا ہے، اس کی بات سن لو۔ داور کے ایسا کہنے پر وہ پری کی طرف مڑا اور اپنی نظر جھکا لی۔ پری کو نظر کا فرق سمجھ آ گیا تھا۔ داور نے اس کی مشکل آسان کر دی اور شکر گزار نظر سے داور کو دیکھا اور کہا داور بھائی مجھے معاف کر دے، میں آپ کو غلط سمجھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سمجھ گیا وہ کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بہن ہو، پہلے پھر بھابھی، اس گھر کی عزت ہو، سبیرا اور سدھا کی طرح۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا آج وہ اس کیفیت کا شکار ہے جس سے وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ شکریہ بھائی، وہ مسکرائی۔ دھیمے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب آپ مجھے پڑھائی کریں گے نا؟ اس نے مان سے پوچھا۔ ہاں بالکل، داور نے اسے یقین دلایا۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس کی طرف مڑی تاکہ اس شخص کا شکریہ ادا کرتے اس سے پہلے کچھ کہہ دی۔ داور کا موبائل بجا۔ انہوں نے حیرت سے نمبر دیکھا، فون اٹھا لیا۔ تم اتنے وقت کے بعد؟ ہاں پہلے سلام دعا۔ وہ دوبارہ چادر ٹھیک کرنے لگی۔ وہ الجھتا تھا، وہ محسوس کر رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا اور کیا ہو رہا ہے؟ سامنے سے کچھ کہا گیا تو داراب نے کہا کہ تم یہاں پاکستان کا؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرت تھی۔ اچھا اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ موبائل کان سے لگا تھا وہ اسے جاتے دیکھتی تھی۔ آغا جی کے بلانے پر داراب ان کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اپنی محسوس کرسی پر بیٹھے تھے اور بی بی جان بیڈ پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے ہی دونوں کو سلام کیا اور دونوں نے جواب دیا۔ آپ نے بلایا آغا جی؟ داراب نے سادہ مندی سے کہا۔ ہاں جی، حکم کرے۔ کل پری اپنی ماں سے ملے گی چند گھنٹوں کے لیے، انہوں نے غرور سے بھرپور لہجے میں کہا اور دونوں نے نفوس کو بتایا۔ وہ دونوں حیران ہوئے۔ بی بی جان نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ یہ تو اچھا ہے، کس وقت یہاں آئیں گی چچی؟ وہ خوش ہوا، اس لیے پوچھا۔ لہجہ خوشی سے بھرپور تھا۔ یہاں نہیں۔ آغا جی کے کہنے پر وہ حیرت میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ چھوٹی حویلی میں یہاں اس عورت کی جگہ نہیں، وہ گئی خود دی، اب یہاں پاؤں نہیں رکھے گی۔ بار بار ملنے کی اجازت نہیں، یاد رکھنا تم۔ آغا جی نے اس عورت کا مقام واضح کر دیا۔ کتنے دنوں سے مقدس بیگم یہاں آ رہی تھی، ان کی منتیں کرتی پر ان کو ذرا رحم نہ آیا۔ کل ان کی بیٹی آ رہی تھی۔ اس نے حویلی کے دروازے پر کھڑی اپنی بابی کو پہچان لیا، اسے اپنے گھر لے گئے۔ آج اپنے باپ کو منا لیا چند گھنٹوں کی ملاقات کے لیے۔ آج بھی آغا جی کو منا لیا سہرش خان نے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا ماں نہ توڑ سکے، وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ داراب چلا گیا کمرے سے، اسے غصہ بہت آیا پر وہ برداشت کر گیا کیونکہ اس بار ملاقات ہو جائے گی۔ آگے کیا حالات ہوں گے اس نے سب سوچ لیا تھا۔ داراب نے سنو بیگم، داراب کے جانے کے بعد آغا جی نے کہا بی بی جان سے۔ جی ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ عورت تھی، عورت کا درد خوب جانتے تھے، اس کا احساس تھا ان کو، پر آغا جی ظالم طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ کل سکینہ سے کہنا اسے تیار کروائے تاکہ اس عورت کو پتہ چلے، اس گھر کی بہو کی حیثیت کا اندازہ ہو۔ ان کے کہنے پر بی بی جان نے جلد سے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ اس عورت کو اس کے اوقات دکھانا چاہتے تھے، شاید وہ کبھی مقدس بیگم کو معاف نہ کر سکے۔ وہ پورے 6 مہینوں کے بعد اپنی 15 سالہ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی مشکل سے ان کو اجازت ملی تھی اپنی بیٹی اپنی پری کو دیکھنے کی، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے انہوں نے اس کے لیے، اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے، کیا کیا زندگی نے اسے دکھا دیا اور آج وہ کیا بن گئی تھی۔ اتنی سی عمر میں اسے کسی کی بیوی بنایا گیا تھا۔ کتنے کربناک لمحے تھے جب انہوں نے اسے ان لوگوں کے حوالہ کیا تھا جو اس کے دعوے دار بن گئے تھے، جو اسے اپنے پوتے سے نکاح کر کے لے کر گئے تھے۔ وہ اسے نزدوں ہی نزدوں میں دل میں اتار رہی تھی۔ باری زیورات میں، دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، انگلیوں میں پہنی انگوٹھیاں، گلے میں باری سیٹ، کان میں باری آویزیں، ناک میں پہنی باری بالی جو ان کا خاندانی زیور تھا، وہ کیسے بن گئی تھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر رو پڑی۔ ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کو قربان کرنا پڑا، صرف اس باری زیور کا بوجھ ہی نہیں بلکہ اور کتنے بوجھ اٹھاتی ہوگی ان کی کم سن اور معصوم بیٹی اس حویلی میں۔ وہ گم سم سی کیفیت میں اپنی بیٹی کو تکے جا رہے تھے، ان کا دل خون کے آنسو روئے جا رہا تھا اس کے لیے۔ صرف اس باری زیور کا بوجھ ہی نہیں بلکہ وہ کتنے بوجھ اٹھاتی ہوگی ان کی کم سن اور معصوم بیٹی اس حویلی میں۔ وہ گم سم سی کیفیت میں اپنی بیٹی کو تکے جا رہے تھے، ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اس کے لیے۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پری نے حیرت اور عجیب نظروں سے اپنی ماں کے تاثرات دیکھ کر کہا بہت تکلیف دی ہے ہم نے تمہیں، مقدس بیگم نے دکھ سے لبریز لہجے میں کہا۔ نہیں امی،
آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا۔ اس کے چند لفظوں نے ان کو حیرت میں ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے حیرت میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ امی آپ نے جیسا کہا تھا درا بالکل ویسا ہے، میرا سچا محافظ اور میرے سارے دکھ و تکلیف دور کر دی۔ دیکھا وہ اپنی دن میں کہے جا رہی تھی، میں اس کی مانوں گی، وہ میری مانے گا، آپ نے بالکل سچ کہا تھا۔ پہلے ان کے ہاتھ تھام کر اس نے چند لمحے کہے، پر اگلے لفظ پپڑی نے ان کو شدت جذبات سے گلے لگا لیا۔ اس کے انداز میں خوشی کی انتہا تھی۔ وہ حیران ہوئی، اسے خود سے الگ کر کے بغور اس کا چہرہ دکھا جس کے چہرے پر سچی خوشی کی رونق تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو ماں تھی وہ پھر اپنی تسلی کے لیے اسے پوچھا۔ ہاں میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ کو پتہ ہے دراب اچھا ہے تمہارے ساتھ؟ مقدس بیگم نے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، رات کو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے سوتی ہوں، میں ان سے علیزے آپی کی باتیں کرتی ہوں، وہ غصہ بالکل نہیں ہوتے۔ میں نے میٹرک کے پیپر بھی دیے ہیں۔ آغا جی سے چھپ کے ان کو خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ ماں اور اس کے خدشات کہاں جلدی دور ہوتے ہیں۔ مکمل تسلی چاہ رہے تھے وہ۔ باقی سب کا رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سب پیار کرتے ہیں آغا جی اور دراب کی امی کے علاوہ، اس نے سچائی سے جواب دیا۔ انہوں نے زیر لب کہا۔ شہر بانو ان کی آنکھوں میں محروب بابی کا چہرہ گھوم گیا۔ دراب نے اپنی ماں کی تربیت کی لاج رکھی۔ خوش ہوگی ان کی دونوں بیٹیاں خوش تھیں، اس سے بڑھ کر ایک ماں کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ کچھ سوچ کر انہوں نے کہا، زیور تمہیں تکلیف نہیں دیتا؟ اور روز اتنا پہلے تھے انہوں نے اپنے دل میں مچلتا سوال پوچھ لیا۔ ان کے سوال پر پڑی مسکرائی۔ روز نہیں تو آج آپ سے ملنے آ رہی تھی تو بی بی جان جی کے حکم پر سکینہ آنٹی نے پہنا دیا تو پہن لیا، ورنہ روز تھوڑی اتنا پہنتی ہوں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مقدس بیگم من ہی من اپنے رب کی شکر گزار ہے جنہوں نے ان کی بیٹی کو خوشی دی۔ پری کی ہنسی جو عرصے سے اس کے چہرے پر نہ دیکھی تھی وہ آج دیکھ رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر صدقے جا رہی تھی۔ اس کی رخصتی کے بعد وہ کتنا روئی تھی، اور پھر انہوں نے کال کر کے علیزے کو بلا لیا تھا جو جلد ہی آگے ان کے فون کرنے پر جب اسے معلوم ہو اس کی جگہ اس کی بہن کو لے کر گیا وہ کتنا تڑپی۔ اس کے آنسو تھمتے نہ تھے، اس کا افسوس اس کا دونوں کے دماغ میں ہر وقت تھی۔ پری تو کیسے اسے کوئی تکلیف چھو سکتی تھی؟ آج مقدس بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کیا سوچا تھا وہ؟ کتنے برے برے خیالات ان کے من میں پری کے لیے آتے، پر سب کچھ ان کے خیالات کے برعکس نکلا۔ بے شک مشکل کی بات آسانی ہے، آج وہ مان گئی اس آیت کو۔ سارے خوف و وسوسے ان کے دور ہو گئے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی جس گھر میں کبھی انہوں نے خوشی نہ دیکھی تھی۔ اس گھر میں اس کی بیٹی نے اتنی خوشیاں دیکھی، نہ صرف خوشیاں دیکھی بلکہ اب اس کا اعتماد بھی شوہر کا دیا۔ اعتماد کیا ہوتا ہے آج پتہ چلا تھا مقدس بیگم کو، جو نہ کبھی محروب بابی کو ملا اور نہ مقدس بیگم کو۔ اسی اعتماد کی تو بات کیا کرتی تھی محروب بابی۔ آج ان کا بیٹا ویسا ہی شوہر ثابت ہوا جیسا وہ اپنے لیے اپنے شوہر کو چاہتی تھی۔ شاید علیزے کے لیے دراب ایسا ثابت نہ ہو تو جتنا پری کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ بے شک ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ واقعی جیسا وہ سمجھی اور دیکھ رہی تھی سب ویسا ہی تھا، یہ حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ پری کو سکینہ بلانے آئی تو پری پریشان ہو، پر مقدس بیگم نے اسے سمجھایا۔ امی ابھی دل نہیں بڑا، میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ پری کے ایسا کہنے پر مقدس بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، پری ضد نہیں کرتے، ابھی اپنے گھر جاؤ پھر ملیں گے۔ دراب کو کہوں گی وہ خود ملوائے گا۔ جی امی، پری نے منہ بسوڑ کر کہا۔ مقدس بیگم کا کہا وہ ہمیشہ جلدی مان جاتی تھی، وہ دکھی ہو کر چلے گی ان سے گلے ملنے کے بعد۔ پر مقدس بیگم مطمئن تھی اب وہ سکون سے شہر جا سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا وہ گھر آگے پہلے بی بی جان کے کمرے میں آئی، وہیں زرینہ بھی بیٹھی تھی۔ اس کا وزن کافی بڑھ گیا تھا، چھٹا مہینہ اس کا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سے ملی اور دونوں نے اسے پیار دیا۔ ادھر بیٹھو تمہاری مدد کرو، یہ سب اتارنے میں زرینہ نے اسے اتنے بڑے زیور پہنا دیکھا تو کہا۔ ان کے پاس بیٹھ کے زرینہ نے پہلے اس کی نتنی اتاری اور کہا، سکینہ نے اتنا پہنایا تو پہنایا، اور تمہیں کیا کہا تک تمہیں کیا تک تھی پہننے کی، اور تم نے پہن لیا، زبان سے منع کر سکتی تھی۔ زرینہ کو الجھن ہوئی سوچ کر وہ اتنی دیر ان سب چیزوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ بابی امی سے ملنے کی خوشی میں بی بی جان کا حکم تھا تو پہن لیا، ویسے بھی اتارنا تو انہوں نے تھا، مجھ سے نہیں اتارا جاتا یہ سب۔ وہ اپنی معصومیت سب بتا کے زرینہ اور بی بی جان دونوں کا ہنس ہنس کے برا حال ہوا تو پری نے منہ بنا لیا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میرے بال الجھ جائیں تو وہی میری مدد کرتے ہیں، میں ان کے کام کرتی ہوں اور وہ میرے کرتے ہیں۔ وہ جن کو اپنا سمجھ لیتی ان سے کوئی بات نہ چھپاتی اور وہ لوگ اس کی معصوم نے کہیں باتوں کا زرینہ ہو بدل لیتی۔ اس کی دوسری بات پر زرینہ ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ایک تو بات اور دوسرا اس پر پری کے انداز زرینہ کو ہنسنے پر مجبور کرتے تھے۔
بی بی جان نے کہا بس کر زرینہ، تم پری کو تانگ نہ کرو۔ ارے بی بی جان، میں اس سے تانگ نہیں کرتی، مجھے یہ سوچ کا مزہ آتا ہے دراب بھائی اتنے سخت عقل مزاج سب کا دل دہلا کر رکھتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو؟ اس نے مرضی سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اسے اللہ نے ایسی معصوم بیوی دے کر اللہ نے کمال کر دیا، اس پر پری کا خیال کرنا اس کے انداز میں واہ واہ، اس نے دل انداز میں کہا اور تالی بھی بجائی۔ اپنی کہی بات کا مزہ لے رہی تھی ویسے پری اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا درا بھائی تم کو پیار کرتے ہیں یا تم ان کو پہلے پیار کرتی ہو؟ پری تو اس کے لفظوں پر کنفیوز ہوئی، اسی وقت زرینہ کو پیر پار موقع دیا۔ بی بی جان نے شرم کل کچھ میرا لحاظ کر لیا کرو۔ ارے بی بی جان، آج ثابت کر دیا آپ کے موقع نے، آپ تو اب بھی جوان ہیں، فضول میں ایویں مجھے بوڑھی کا سوچو مجھ سے کہتی ہیں، آپ تو ابھی بھی جوان ہیں، جوانوں والی ہمت اور طاقت ہے۔ اور ایسی ہی شرارتیں کرتی رہتی تھی اور بی بی جان اس کا ساتھ دیتی، کبھی اسے ڈانٹتی تھی۔ اتنا بول کیسے دیتی تم زرینہ؟ بی بی جان نے تھک کر کہا۔ بس بی بی جان کبھی فخر نہیں کیا اپنی صلاحیتوں پر۔ زرینہ نے پہلے کہا کی بات کہاں چلے گی، تمہاری امی ٹھیک کہتی تھی نا، اور ان کو تسلی تو دی تھی نا تم نے، یہاں تو خوش ہو۔ اچانک بی بی جان نے بات بدل کر اسے پوچھا۔ ہاں بی بی جان وہ ٹھیک ہے اور وہ خوش ہوئی، جان کا میں یہاں خوش ہوں آپ سب کے ساتھ، اس نے کہا۔ اس کے چہرے پر حقیقی خوشی تھی۔ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے اور تم دونوں کی خوشیاں دکھائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تینوں نے کہا پھر چائے اس نے ان کے ساتھ پی۔ وہ پوچھنا بہت کچھ چاہتی تھی اپنی ماں سے یا بی بی جان سے، پر ہمت نہ تھی اس میں، اتنے چپ ہو گئی۔ وہ پورا دن انتظار کرتے درا باہر تھا گھر نہ، وہ سونے کی کوشش کرنے لگی پر نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جانے کیسی بے چینی تھی جو دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آج اسے سکون سے نیند آ جانی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی ماں سے ملی تھی۔ پر سکون ہے کہ آئی نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے نماز پڑھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ بے چینی پھر بھی تھی، دوبارہ کھلا اور درا بندہ اس کے اندر سکون اتر گیا۔ اسے اپنی کیفیت کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا۔ درا کمرے میں آیا، ایک نظر سے دیکھ کر واش روم کی اور بڑھ گیا۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل بجنے لگا، اس سے پہلے وہ اٹھاتی دراب تو سے میں باہر آ گیا اور موبائل اٹھا لی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بغیر شرٹ کے ٹہلنے لگا، وہ محو گفتگو تھا، وہ ایک طرف کی بات سن رہی تھی۔ دراب کی طرف اس کا دھیان تھا پورا۔ نیکسٹ ویک کینسل کیوں؟ دراب نے کہا اچھا چلو جاؤ، جب آؤ انفارم کرنا۔ نہیں حویلی نہیں، لاہور ٹھیک رہے گا، ایڈریس بھیج دیتا ہوں۔ اوکے۔ کچھ دیر بعد اس نے کل حافظ کہہ کر موبائل بند کیا۔ اسے بغور دیکھے تھی، شاید اس کا دھیان گیا بھی نہیں وہ کیا بات کر رہا تھا۔ وہ بلیک ٹرزر میں اس مضبوط جسامت کے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی، وہ خود کو سمجھنے سے قاصر تھی، اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ وہ صدا کی نادان سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے محبت ہوتی جا رہی تھی اسے، جن احساسات کو اس کا دل سمجھ رہا پر دماغ انکاری تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے؟ دراب نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے گڑبڑا کر کہا کچھ کہنا ہو کہو، خود سے بھی کہنا سیکھو، دراب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کاش میں لیزیابی جیسی ہوتی تو سب بتاتی بغیر ڈرے۔ کیا میں اپنے دل کی کیفیت انہیں بتا دوں تاکہ اس کا حال تک کچھ نکلے؟ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی تھی۔ کیا ہوا تم خوش نہیں ہو اپنی امی سے مل کر؟ مجھے لگا آج تو چچی سے مل کر تم بہت خوش ہوئی ہوگی اور بہت خوشی کا اظہار کرو گی مجھ سے، دراب نے اپنے انداز سے کہا۔ لگتا ہے ملاقات ادھوری رہی ہے اس لیے چپ ہو اور اداس ہو۔ اس کی سوچوں کا دراب کے لفظوں نے توڑ اور وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی اور اس کے الفاظ پہ حیران ہونے لگی اور اسے حیرت بڑی آواز میں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی امی سے مل کر، آپ کا شکریہ بھی کہنا تھا۔ تھینک یو، باڈی نے گڑبڑا کر جلدی سے کہا چلو شکریہ۔ چلو شکر ہے۔ وہ دل سے خوش ہوا، اس کی خوشی کا سوچ کر اس سے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ دراب شرٹ پہن چکا تھا، بال بنا کر شیشے کے آگے ساٹا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ریلی بہت تھکا ہوں آج، اس نے تھکن سے چور لہجے میں کہا۔ کافی نہیں پئیں گے؟ پری نے کہا۔ کیونکہ یہ وقت اس کے کافی کا ہے، اس نے پوچھا۔ پری نے نہیں، بہت نیند آ رہی، اس نے آنکھیں منقدی میں لہجے میں کہا۔ شاید وہ نیند میں ڈوب رہا تھا اور وہ واقعی چند منٹوں میں سو گیا۔ آج پری نے تو کھانا ہی خوشی میں نہیں کھایا تھا، ابھی سے بہت ساری باتیں دراب سے کرنی تھی۔ امی علیزے آپ ہی سے ملنے کا پوچھنا تھا یا کال پر ہی بات کروا دے، ساری باتیں اندر ہی اندر رہی تھی، اس نے کل پر رکھی، اسے افسوس ہو رہا تھا اپنے دیر کرنے پر۔ اس کے بالوں میں لیٹ کے وہ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ تھاما۔
آج اس کا دل ضرور سے دھڑکا، اس کا چہرہ دیکھنے لگی پڑی، اس سے حسین، زیادہ حسین اور دل کے قریب کوئی مرد نہ لگا۔ اسے شرم محسوس ہوئی، اس نے اٹھ کر جلدی لائٹ آف کی، دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور آنکھیں باندھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی، اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی، کل دن اور رات میں صرف چائے پی تھی۔ اس نے ناشتہ سب کے لیے بنایا، جلدی جلدی ملازمہ نے اس کی بھرپور مدد کی اور سب کو سرو کیا۔ پھر زرینہ کو کمرے میں دے آئی، مردانہ خانے میں مہمان آئے تھے، وہاں بھی ناشتہ بھیجنا پڑا۔ سارا وقت مصروفیت میں گزر گئے، اسے کچھ کھانے کا وقت نہ ملا، صرف ایک کپ چائے ہی لے سکی پڑی۔ جان کو اس کا احساس تھا، اس نے شہر بانو سے کہا اس کی کچھ مدد کر لے، وہ صبح سے اکیلی گھن چکر بنی ہے۔ وہ شہر بانو ہی کیا جو ان کی بات مان لے، ان کو ہاں کہہ کر خود کمرے میں چلے گئی۔ مردانہ خانے میں ضروری مہمان تھے جس کے لحاظ اہتمام کیا جا رہا تھا، اگر ذرا سی کمی رہی تو وہ جانتی تھی آغا جی نے غصہ ہو جانا، بے شک اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اس کی مدد کے لیے پھوپھو آگے اسے اتنا مصروف دیکھا، بی بی جان سے ملنے لگے، ان کے کمرے میں وہیں کھڑے کھڑے اس کی مدد کرنے لگی۔ کاش کوئی دیکھ سکتا جسے سہرش بیگم نے کبھی بابیوں کو سکون کا سانس نہ لینے دیا، آج وہی اپنی بھتیجی کی مدد کر رہی تھی۔ کس نے کہا وقت نہیں بدلتا، لوگ نہیں بدلتے، غلط وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی بدلتے ہیں اور لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ جن پر قیامتیں گزرتی ہیں وہ وقت کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اب شام ہو گئی، وہ تھا کر نڈال ہو چکے تھے، شکر تھا سب کام ٹھیک سے ہو گیا۔ اب اس سے چکراہٹ تھے اتنے، اس نے اپنا سر تھام لیا اور اسی کا جی متلا اور اسی وقت اسے الٹی آ رہی تھی۔ واش روم کی اور بڑی اور کہہ کرنے لگی، وہ کہہ کر کے نڈال سے باہر اور بیٹھ پر بیٹھ کے پانی پی کر اسے کچھ آرام آیا۔ اسی وقت دراب کمرے میں اور اسے لگا وہ ٹھیک نہیں، کیا ہوا؟ پڑی اس کے لہجے میں اس کے لیے فکر مندی تھی۔ پری نے خوش ہو کر اسے دیکھا، وہ اپنا پورے دن کی تھکان بھول گئی، اس ایک لمحے کے آگے اس کے قریب ہوئی اور کہا میں ماں بننے والی ہوں اور آپ پاپا۔ شاک وہ اس کے لفظ پر، وہ کبھی اس کے لفظ پر غور کرتا اور کبھی اس کے تاثار دیکھتا، اور دراب کا غصہ ساتھ میں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اس کے لیے کیا سوچ رہا ہے اور وہ کیا سوچی ہے؟ وہ خوشی خوشی الماری کی طرف بڑھی اور وہ سویٹر نکال لی جو اس نے زرینہ سے لیا تھا کہ بی بی کے لیے لیا ہے۔ زرینہ بابی سے دیکھی کتنا پیارا ہے نا؟ وہ اسے تصدیق کر رہی تھی، بغیر اس کے تاثرات دیکھے وہ اپنی کہے جا رہی تھی، شاید خوشی ہی ایسی جسے پری نے خود سے چھوٹا بچہ کبھی اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے چہرہ انوکھی خوشی تھی۔ پر دراب کا غصے سے برا حال تھا، پر وہ اپنی کہے جا رہی تھی میں سب کو بتاؤں گی، سب میرا بھی حال کریں گے، مجھے پیار کریں گے، پتہ ہے فرشتہ اب میرے پاس بھی آئے گا اور میرے پاس بھی بی بی لا کے جائے گا، وہ واو مزہ آئے گا۔ وہ بیوقوف تھی صدا سے، وہ جانتا تھا پر اتنی زیادہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیبی فرشتے کا چھوڑنا افودایا، اس کے باتوں پر غصے کے ساتھ ساتھ وہ صدمے میں سر تھام چکا تھا۔